اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل پورے ملک میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی آنکھ کو لگنے والی بیماری کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی، اور آخر پہ تھوڑی سی T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ اگر بانی PTI شفا میں علاج پر راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے اگر چیک اپ کروانا ہے تو ضرور کروائیں۔ بانی سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، بانی کی صحت ترجیح ہے۔ اگر بانی کو علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کی آنکھ کی بیماری میں ریورسیبل اور ریپیئر کے امکانات ہیں۔ بانی کی آنکھ کا مسئلہ مکمل علاج مل جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بانی کی بیماری کے حوالے سے یہ دوسری رپورٹ ہے۔ پمس کی رپورٹ کے مطابق بانی کے علاج کے بعد آنکھ ٹھیک ہے۔ سلمان صفدر وکیل ہیں، ان کی رپورٹ میڈیکل کی نہیں ہے۔ بانی کی درخواست پر بانی کو پمز منتقل کیا گیا، ان کا روزانہ کی بنیادوں پر چیک اپ ہوتا ہے۔ چند دن قبل جب عمران خان کو پمز چیک اپ کے لیے لایا گیا تھا تو اس وقت بھی کچھ صورتحال گڑبڑ تھی، کیونکہ آنکھ کا چیک اپ کرنے والی مشین ایک بیگ میں سما جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو جیل بلایا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان کا دورہ پمز اور پھر میڈیا پر زیر بحث لانا، دراصل یہ اس مسئلے کی کڑی ہے جس کے تحت میاں نواز شریف کو پلیٹلیٹس کے پردے میں لندن بھجوایا گیا تھا، اور محسوس یوں ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی طبی بنیادوں پر NRO دے کر باہر بھیج دیا جائے گا، اور وہ جمائمہ کو پیارے ہو جائیں گے، اور پھر بہت سارے یوٹیوبرز بے روزگار بھی ہو جائیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق MP اتحاد نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اس الیکشن کے دوران 300 میں سے 299 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے، کیونکہ ایک سیٹ پر امیدوار کی وفات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوا۔ BNP کے چیئرمین طارق رحمان کے مطابق وہ اگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ طارق رحمان کو سن 2007 میں بنگلہ دیش کی فوجی حمایت یافتہ نگران حکومت کے دور میں کرپشن کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔ 18 ماہ جیل میں گزارنے کے بعد وہ ستمبر 2008 میں رہا ہو کر اپنی فیملی سمیت لندن منتقل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کا 11 جماعتی اتحاد سیٹوں کے حساب سے دوسرے نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش کی تبدیلی سرکار یعنی طلبہ تحریک کا، جس کا سوشل میڈیا پر بڑا زور تھا، ان کی جماعت NCP نے صرف 3 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ لہٰذا واضح ہوا کہ انتخابات میں جیت کے لیے صرف نعرے ہی نہیں بلکہ مستقبل کا لاہے عمل بھی دینا پڑتا ہے، ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے، اور اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، جیسے پاکستان بھگت رہا ہے۔ اب بات ہو جائے تھوڑی سی کرکٹ کے حوالے سے۔ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمیں T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی، اور اس میچ میں ہمیشہ کی طرح تماشائیوں کی بے انتہا دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ اس دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گراؤنڈ کی تمام ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں، اور ایئر لائنز نے ٹکٹس کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں۔ دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ کی ابتدا سے قبل ہی بین الاقوامی خبروں میں تھیں، جس کی وجہ بنگلہ دیش کے معاملے پر پاکستان کا انڈیا سے میچ کھیلنے سے انکار تھا۔ تاہم بعد میں سری لنکا، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے قائل کر لیا۔ اس میچ کے ٹکٹس کی خریداری میں تماشائی گہری دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تاہم پریماداسا اسٹیڈیم میں صرف
28,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ آئی سی سی کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس میچ کے تمام ٹکٹس پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں۔ ادھر پاکستان اور انڈیا کے میچ کی وجہ سے انڈیا اور شری لنکا کے درمیان ایئر ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 13 فروری سے 16 فروری کے درمیان نئی دلی سے کولمبو آنے والی پروازوں کے ایک ٹکٹ کی قیمت 76,000 سے 1,00,000 انڈین روپے کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح سری لنکن ایئر لائن اور انڈیگو کے ایک ٹکٹ کی قیمت 60,000 سے 1,11,000 انڈین روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ مالی لحاظ سے دنیا کا طاقتور ترین بورڈ ہے۔ آئی سی سی ریونیو ماڈل میں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے اور عالمی براڈ کاسٹنگ مارکیٹ میں بھی اس کا اثر نمایاں ہے، لیکن کرکٹ صرف پیسے سے نہیں چلتی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا لچک دکھانا دراصل جھکنا کم اور ایک اسٹریٹجک سمجھوتا زیادہ تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قوانین سفارتکاری اور عالمی سپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشن مضبوط بنائی، جبکہ دوسری طرف معاشی مفادات نے بھی سخت تصادم کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا، اور یوں دنیا کرکٹ کے شائقین کو 15 فروری کو ایک بہترین میچ دیکھنے کو ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔